اب ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے سر کہ سکون کی وضاحت کریں گے, سکون کیا ہے؟ جی میں نے گفتگو میں سے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ جو انسانی شخصیت ہے اس کا ایک مادی جز ہے, اس میں کچھ حیوانی تقاضے ہیں, اور ایک نفسیاتی وجود ہے, اس میں کچھ روحانی اساسات ہیں, کچھ عقلی اساسات ہیں, اور ایک ضمیر ہے. بیک وقت جب ان ساری چیزوں کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے, پرفیکٹ سکون اصل میں وہی ہوتا ہے. باقی سکون کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا ہمارے پاس کیا خزانہ ہے تو ہمیں مار ڈالیں گے, اور ہماری جو زمین ہے اس کو کھود کے دیکھیں گے, پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے اندر دفن ہے جس کی وجہ سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے. وہ خزانہ وہاں نہیں ہوتا, خزانہ یہاں ہوتا ہے. جب قلب مطمئنہ جسے قرآن کہتا ہے, نفس مطمئنہ جسے قرآن کہتا ہے, جس میں حیوانی وجود, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. کریں شادی آپ کریں, آپ زیب و زینت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, کھائیں پئیں, حدود ہیں کچھ, ولا تسرفوا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف مت کرنا. تو کچھ حدود ہیں جگہ جگہ جو آتی ہیں. اسی طریقے سے روحانی وجود کی جب آپ تسکین کر رہے ہیں, عقلی طور پہ آپ بالکل ریشنل جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں عقلی اطمینان کی. مذہب کے نام پہ اس وقت دیکھیے بہت کچھ ہو رہا ہے. میں نے جو ابھی جو بات عرض کی اس میں سب سے زیادہ معتبر کیا چیز ہوگی؟ عقلی جواب اس کا ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کا اطمینان اس بات کے اوپر ہوگا تو پھر آپ کی دینداری کتنی مضبوط ہو جائے گی. عقلی اطمینان, یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی طرف جب ہم آتے ہیں تو عقل کو کونے میں رکھ دیتے ہیں. قرآن مجید نہیں رکھتا, معاف کیجیے گا, قرآن مجید نہیں رکھتا. وہ تو شروع یہیں سے کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تفکرون, تذکرون. تو عقل, ضمیر, ذوق جمال, حیوانی حسیات, ان سب کی جب بیک وقت تسلی ہوتی ہے یہ سکون ہوتا ہے. اگر دین کو سکون سے الگ رکھیں تو کیا ایک ایتھیسٹ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے؟ میں نے بیان کیا ہے نا کہ شبہ سکون ہوتا ہے, وہ دھوکہ ہے اس کے لیے. یعنی عقلی اضطراب, اسے دیکھیے تعصب بڑی خطرناک چیز ہے. یہ رشوت ہے جو انسان کے جذبات جو ہیں عقل کو دے دیتے ہیں. یعنی انسان کی شخصیت آپ سمجھ لیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آدمی بیٹھا ہوا ہے, عقل اسے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, لیکن عقل اکثر مغلوب ہو جاتی ہے جذبات سے. تو جذبات رشوت دے دیتے ہیں. اس کے بعد عقل کو آپ نے سپریس تو کر دیا, کونے میں تو رکھ دیا, لیکن وہ مسلسل آپ کو پن چبوتی رہتی ہے. پھر دیکھیے ایتھیسٹ حضرات کے ساتھ ایک دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایتھیزم ہے اصل میں آپ کو ہمیشہ فریڈم کی طرف لے کے جاتا ہے, لامحدود فریڈم. اس کے نتیجے میں اب لامحدود خواہش پیدا ہوگی. اس کو اگر میں آپ کو سمجھاؤں نا, ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ لامحدود خواہش کتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو خارش کا اگر مرض ہوا ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ خارش میں آپ کو کھجلی ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے. اب آپ سہلاتے ہیں وہاں پہ, جس وقت آپ سہلاتے ہیں تو وقتی طور پہ اطمینان آتا ہے آپ کو, لیکن اس سہلانے کے نتیجے میں وہ بیماری دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. اب اگلی جگہ کھجلی ہوگی تھوڑی دیر میں. آپ اس کو سہلائیں گے تو وقتی طور پہ وہاں آرام آئے گا, تیسری جگہ ہو جائے گی. تو خارش, سہلانا, مزید خارش, یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. خواہش کا سلسلہ ایسا ہی ہے. تو یہ جتنے بھی ایتھیسٹ معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے, میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, وہاں کے ماہرین نفسیات سے میری بات ہوئی ہے, وہاں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے. اور دیکھیے یہ بھی جوانی ہے, یہ جو جوانی ہے نا, جوانی ہے جس میں کوئی زور وور ہوتا ہے آدمی کے اندر, تو کچھ آدمی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے. یہ جیسے جیسے بڑھاپے کا ذوف قریب آ رہا ہوتا ہے نا, اور موت سامنے نظر آنے لگتی ہے, ہوش و حواس ٹھکانے آ جاتے ہیں. اصل میں آدمی موت کو بھول کے جیتا ہے, جوانی میں یاد بھی نہیں رہتی کسی کو. لیکن جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا ہے, 50s 60s 70s, اعضاء بتانے لگتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں. موت وزٹنگ کارڈ بڑھاپے کی شکل میں بھیج رہی ہوتی ہے, تو پتہ چل جاتا ہے اب آدمی کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مغربی دنیا میں خاص طور پر بزرگوں میں خودکشی کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے کہ وہاں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب سوائے فرسٹریشن کے, مایوسی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جوانی میں ہو سکتی ہیں, جب آپ بظاہر لگتا ہے دنیا فتح کر رہے ہوتے ہیں. جوانی میں آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ جذبات عروج پہ ہوتے ہیں.
آدمی کٹ ٹو دا سائز بڑھاپے میں ہوتا ہے اور وہاں صاف نظر آتا ہے کہ آگے سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، سکون صرف ادھر ہی ہے۔ وہاں تو جتنا آپ موت کے پاس پہنچیں گے اتنا اطمینان بڑھے گا، یہ جو کام کرنا تھا کر لیا، جو مشقت اٹھانی تھی اٹھا لی، اب تو بس مزے کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اس پہ بلکہ ایک لطیفہ سناؤں دوں اگر ٹائم ہے، ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ایک سنایا تھا کہ ایک میاں بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور بڑے پرہیز وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انتقال تو ہونا ہے، تو اب جنت میں پہنچتے ہیں تو جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں تو فرشتے وہاں پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں انہیں کھانا، تو بیگم ان کی بولتی ہیں نہیں نہیں آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی میرے لیے پرہیز ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں یہاں آپ کے لیے کوئی پرہیز نہیں آ رہا، آپ آرام سے کھائیں۔ تو وہ غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں تم نے میرے 10 سال بلا وجہ ضائع کرائے، یعنی 10 سال پہلے میں مرتا تو اس مشقت سے میری جان چھوڑی جاتی۔ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے، ہر فرد کو سکون کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں یا پھر اس کو کسی ایک زاویے سے کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیے زاویے تو اس دنیا میں اللہ نے عقل دی 10,000 بنائے جا سکتے ہیں، سکون مگر ایسے ہی آتا ہے۔ اسی لیے میں نے میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن مجھے یہ تفصیل جو کرنی پڑی، اس کے لیے میں نے کمپرومائز کیا، جو اپنے اصل ٹاپک کو میں نے بہت کم بیان کیا ہے۔ یعنی اس میں سے آپ کو پتہ صبر کے اوپر میں نے پچھلے دنوں 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ جس پہ لیکچر در لیکچر ہونے چاہیے۔ اس کو کمپرومائز اسی لیے کیا ہے کہ میں وہ والی بات سمجھا سکوں کہ انسان کیا ہے۔ سکون چونکہ زیر بحث لا رہے تھے، تو سکون کیسے ملے گا اور کیسے درم برم ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مجھے پورے انسان کی تحلیل کرنی پڑی ہے اور بتانا پڑا ہے کہ انسان تو اصل میں وہ نفسیاتی وجود ہے، اندر ہے، وہ مطمئن ہے تو باہر کی دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دین کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بس مان لیں کہ ایک خدا ہے، اس کی پابندی مان کر کیوں اپنا سکون ختم کریں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پابندیاں اگر مشرکانہ ہیں تو وہ اضطراب پیدا کرتی ہیں، اگر انسانوں کی ہیں، خود ساختہ دین ہے تو وہ اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ خدا کی پابندیاں تو سکون دیتی ہیں، وہ تو اطمینان دیتی ہیں۔ دیکھیے ان پابندیوں میں ظاہر ہے کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تفصیل نہیں کی، اس میں بنیادی اصول کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عبادات میں تو انہوں نے بتا دیا، قدم قدم پہ آسانی دی ہے۔ مجموعی طور پر شریعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں سب سے بڑی مشکل عبادت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سب سے زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے، ابھی پچھلے دنوں اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، نماز۔ سارا دن نماز ہی پڑھتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پر سردیوں میں، اور آخر کی 3-4 نمازیں تو ایک کے بعد ایک آتی ہیں۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے نماز اگر انسانوں والی نماز آپ لیں گے، یعنی جو انسانوں نے بنائی ہے، اس میں تو بڑا مسئلہ ہے، یعنی وہ ٹوٹل 49 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے ہیں اصل فرض نماز، وہ دن میں 17 رکعتیں، اصل فرض نماز جس پہ جواب دہی ہوگی وہ 17 رکعتیں، اس میں آپ 13 منٹ وضو کے لگا لیں، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اچھا اس کے بعد جو بھی ہے نفل ہے۔ اب یہ فرد پہ ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ دین کا پھر ایک احسان کا معاملہ بھی ہے۔ خدا کا حق تو یہی ہے کہ فرض پڑھیں، لیکن احسان کیا کہتا ہے؟ حضور نے پھر سنتیں پڑھی ہیں، جسے ہم سنتیں کہتے ہیں، باقی ائمہ اسے تطوع عبادت، نفل عبادت کہتے ہیں۔ نفل آپ کی مرضی ہے، جتنے چاہیں پڑھیں۔ حضور نے ایک بتا دیا کہ بھئی یہ اوسطاً پڑھ لیا کرو، تو موقع ہو تو ضرور پڑھ لیں، اور کیوں نہیں پڑھیں گے؟ لیکن ایک شخص نہیں نماز پڑھتا تو اس کو ہم 49 رکعتیں کیوں بتائیں؟ اس کو تو کم سے کم بتانی چاہیے۔ یہی باقی عبادت کا معاملہ ہے۔ تو خدا کی بندگی آپ کو سکون دیتی ہے، وہ آپ کو سکون دیتی ہے، وہ آپ کو بریک دیتی ہے، زندگی کی دوڑ میں سٹریس سے باہر نکالتی ہے۔ یو آلویز نیڈ اے بریک۔ یہ کیسا خدا ہے جو ایک طرف اپنے بے نیاز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف اپنی تسکین کی خاطر ایسے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق، اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق کا امتحان لے رہا ہے؟ اس کو یہ سب کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ اس پہ تو دیکھیں میں نے بہت لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہیں بھیجا اس دنیا میں، ہم اپنی مرضی سے آئیں۔ انسان کو کبھی دیکھیں انسان کیا ہے؟ انسان انویسٹمنٹ کر کے ریٹرن حاصل کرنے کی مخلوق ہے۔
انسان رسک لے کر رزلٹ حاصل کرنے کی مخلوق ہے. انسان ذہناً یہ ہے, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جمپ لگانا, اوپر سے اوپر پہنچنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ساری مخلوقات کے سامنے رکھا تھا, سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ انسان آگے بڑھا, اس نے کہا مجھے دے دیجیے. ایسا گولڈن چانس, جنت کی ابدی بادشاہی, 7 آسمان 7 زمینوں کی بادشاہی ملنے والی ہے, اور کتنے سال, 50 سال 60 سال 70 سال, یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ سوچ کے کودیں کیا محرومی ہوگی. ہاتھ کٹ جائے گا, پاؤں کٹ جائے گا, رہ لیں گے. اولاد مر جائے گی, رہ لیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جو جائے گا وہ واپس دے دیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی اس وقت تو پوری اسکیم سامنے تھی نا, اللہ تعالیٰ خود بھی سامنے تھے, تو کود گیا انسان. اس پہ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, انہ کان ظلوما جہولا. انسان بہت جذباتی مخلوق ہے, کود گیا انسان. تو یہ جذباتی ہونا خامی بھی ہے اور خوبی بھی ہے. تو دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم انویسٹمنٹ کو اگر سیریسلی لیں گے تو ہم ریٹرن پائیں گے, اور بلا سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کریں گے تو لاس اٹھائیں گے. یہاں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لے رہے ہیں اس کا پرچہ آؤٹ کیا, سولو کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب آپ غلط بھی دے دو گے تو پھر مٹا کے دوسرا لکھ دو. کھلی چیٹنگ کی گویا کہ آپ کہہ لیجیے اجازت اس نے دے رکھی ہے. تو اب وہ اور کیا آسانی کریں, اور کیا آسانی کریں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی چوائس ہے, دھکا مار کے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے اور ہماری فطرت کے اتنا مطابق ہے کہ آدمی کو یہ سوال کرنے کے بجائے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں اس امتحان میں کیوں نہ کودوں. یہ سوال کرنا چاہیے. اچھا, یہ نیکسٹ کوشچن ہے 7ویں احساس توکل سے. ایک شخص کس وقت یہ سمجھ لے کہ اس کی محنت انف ہو چکی ہے, اب توکل کی ضرورت ہے, لیکن وہ اپنی کوشش سے کس لیول پر سیٹسفائی ہو؟ جتنے آپ اسباب اکٹھے کر سکتے ہیں, جتنے آپ اسباب اکٹھے کر سکتے ہیں. ایک شخص زیادہ کر سکتا ہے, ایک شخص کم کر سکتا ہے. ایک حالات میں آپ زیادہ کر سکتے ہیں, ایک حالات میں آپ کم کر سکتے ہیں, تو کر دیجیے. یہی معیار ہے. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں نتیجہ نہیں ملتا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گا, اس کو واضح کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ جتنی بھی تم نیکیاں کرو گے اس کا نتیجہ آخرت میں جنت کی شکل میں نکلے گا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر نماز کے متعلق حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ جنت کی کنجی ہے, جنت کا دروازہ کھولے گی. قرآن نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ یہ بنیادی شرائط میں سے ہے. اچھا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ نماز کچھ نتائج پیدا کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فواحش سے اور منکر سے آپ کو متنبع کرتی ہے, وارن کرتی ہے. تو اگر یہ دوسرا نتیجہ نہیں نکل رہا, ہم مستقل طور پر منکرات کا شکار ہیں. دیکھیں ایک تو ہے آدمی کا پاؤں پھسلنا, پاؤں تو کسی کا کہیں پہ بھی پھسل سکتا ہے. ایک یہ کہ آدمی مستقل طور پر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مستقل طور پہ یہ کام بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر یہ نماز پہلا رزلٹ پیدا نہیں کر رہی تو مجھے اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے اس میں کیا خرابی ہے. اور وہ خرابی وہی ہوتی ہے جو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں, کیونکہ ہم نماز کی روح سے واقف نہیں ہوتے. نماز اللہ کو یاد کرانے کا نام ہے. تو فواحش میں آدمی کب جائے گا؟ جب اللہ کو بھولا ہوا ہوگا. یعنی بدکاری کب کرے گا؟ جب اللہ کو بھولے گا تب کرے گا. کسی کو گالی کب دے گا؟ جب اللہ کو بھولا ہوا ہوگا. تو اللہ اگر یاد رہ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر کے تو آدمی یہ سارے کام نہیں کر سکتا نا. تو اس کا مطلب نماز کی حقیقت سے پھر وہ واقف نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنی چاہیے. تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ جس طرح کی ہمارے یہاں نمازوں پہ زور ہوتا ہے کہ بس پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ, تو اس کے ساتھ لوگ کرتے کیا ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں, دے رہے ہیں. تو اگر آپ نمازیں پڑھ کے رشوتیں لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اطمینان رکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی نمازیں کام نہیں آئیں گی, بالکل کام نہیں آئیں گی. وہ جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گی. حضور نے بلکہ واضح کیا ہے بعض روایتوں میں کہ نمازوں کا ثواب تو ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی یہ ثواب اس سے لو اور جس کے ساتھ اتنے زیادتی کی اس کو دے دو. یہ ہوگا. تو گویا کہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اچھا, یہ آخری سوال ہے. انسانی گناہوں کی ایک حد ہوتی ہے. عذاب الہی بہت سخت ہے, اتنا کہ انسان گمان نہیں کر سکتا. کیا یہ دو باتیں غیر متوازن نہیں؟ انسانی کس کی حد ہوتی ہے؟ گناہوں کی ایک حد ہوتی ہے. اچھا,
لیکن عذاب الہی جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی لمٹ نہیں. دیکھیے میں نے وہ جو کتاب لکھی ہے قسم مسوخ کی، اس میں اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب دیے ہیں. وہاں پر اس سوال کا جواب بھی دیا ہے. یہ فلسفے کا ایک مسئلہ ہے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. اس میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اصل یہ آبجیکشن آتا ہے عذاب کی شدت پہ نہیں آتا، عذاب کی ابدیت پہ آتا ہے. اصل میں جو یہاں سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ گناہ محدود ہے تو سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہ ہے فلسفیانہ اعتراض، اور یہ ایک ریشنل اعتراض ہے کہ گناہ تو محدود ہوگا، ہر حال میں محدود ہوگا، لیکن سزا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے، خالدین فیہا. تو اس میں قرآن مجید نے ایک بات واضح کی ہے، سورہ انعام میں بھی کی ہے، سورہ ہود میں بھی کی ہے، جہاں پہ آیت میں نے پڑھی تھی ان اقصى ربک علیم شدید، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنت اور جہنم ہیں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہیں. چاہیں تو باقی رہیں، چاہیں تو ختم ہو جائیں، ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مت سمجھنا میں بھی پابند ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے. وہ چونکہ اخلاقی ہستی ہیں تو اب انہوں نے اخلاقی بات کہی ہے، اور وہ یہ جنت کے بعد انہوں نے کمنٹ یہ کیا، بالکل سیم آیا تھا. جنت کے بعد وہ کہتے ہیں عطاءً غیر مجزوز، یہ تیرے رب کی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کہہ تو دیا ہے میں نے کہ اللہ ماشاء اللہ، میری مشیت ہے، میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو یاد رکھنا، تم نہیں ہو جو اس کو ہمیشہ رکھے ہو، میں رکھا ہوا ہوں، لیکن میں نے دے دیا، ختم نہیں ہوگی، ہے واپس نہیں لوں گا. جہنم کے متعلق بالکل الٹی بات کہی ہے. وہاں یہ کہا گیا ہے ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو کسی موقع پہ اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جہنم کو وہ ختم کر دیں تو ان کی ثوابدید ہے. یہ ان کا وعدہ نہیں ہے، انہوں نے وعدہ نہیں کر رکھا، ان کی ثوابدید ہے، اور وہ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. یہ پہلے اس میں سمجھنے کی بات ہے. دوسری یہ کہ جہنم میں ہر کوئی جائے گا بھی نہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر کوئی جہنم میں جائے گا؟ یہ تو سرکش جاتے ہیں، ظالم جاتے ہیں، قاتل جاتے ہیں. یعنی یہ ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ ہر شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے. بھائی پورا صفائی کا موقع دیں گے. پہلے تو وہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں بیشتر گناہ تو ادھر سے ہی معاف ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں جو آدھے نیک لوگ ہوتے ہیں ان آدھے نیک لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی میں مشکلیں ہیں تو پلیز پورے نیک بن جائیں، آپ کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی. تو ایک تو ہمارے گناہ ہیں جو سبب بن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ وہ حشر میں نمٹا دیں گے. میدان حشر کے اندر جو روکا جائے گا لوگوں کو، وہاں پر یہی ہو رہا ہوگا، کمپنسیٹ کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے عدل کے تقاضے پورے ہیں. جہنم میں تو انتہائی بدبخت لوگ جائیں گے، سرکش جائیں گے، متکبر جائیں گے. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ بہت کم ہوتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں پھر ان کا انجام تو یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کوئی معمولی چیز ہے. لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا، کسی مظلوم کے ساتھ آپ اس کو قتل کر دیں، اس کی عزت پہ حملہ کریں، اس کو رسوا کریں، اس کی زمین غصب کر لیں، تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے کیا اسے؟ نہیں، وہ تو پھر پنش کریں گے اور پھینکیں گے اٹھا کے جہنم میں. تو سامنے اللہ تعالیٰ ہیں. جو سوال تھا کہ لامحدود سزا، ہستی لامحدود ہے. اصل میں آپ نے کس کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا؟ خدا کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا، وہ لامحدود ہے. جو میں نے عرض کیا تھا نا، ہو یو آر ڈیلنگ ود، وہ جتنا بڑا ہے تو وہ اصل میں بہت چھوٹی ہی سزا دے رہا ہے اپنے حساب سے، اور میرے آپ کے حساب سے بہت زیادہ ہے. یہ سوال کا جواب ہے. دیکھیے بہن، جو آدمی پھنستا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ بات کرتا ضرور ہے. یعنی جرم کس کے خلاف؟ آپ گورنمنٹ کے خلاف جس وقت ہائی ٹریزن کرتے ہیں تو گورنمنٹ تو نہیں چھوڑتی. ہائی ٹریزن یہ خدا کے خلاف ہائی ٹریزن ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہم لوگوں کو معمولی سے شعور بھی نہیں ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ بالکل نہیں واقف ہو وی آر ڈیلنگ ود. اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور. ابھی جو میں نے کائنات کو بیان کیا تھا نا کہ یہ سورج، الفا سینٹوری، ورگو کلسٹر، ملکی وے گلیکسی، پھر بہت ساری گلیکسیز، پھر ملٹی یونیورس، آپ ان فاصلوں کو،
ان اعداد و شمار کو سمجھنا بھی چاہیں نا تو آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا، حالانکہ انسانی تخیل بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے. یہاں آپ کا تخیل ختم ہو جائے گا، خدا وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس ہستی کے سامنے کوئی سرکشی کرے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اصل میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے. قرآن نے جو بار بار ایک بات کہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے خدا کا اندازہ نہیں کیا. جو اس کی ہستی ہے، خدا بہت غیر معمولی ہستی، بہت غیر معمولی ہستی. تو آدمی کو اگر اندازہ ہو جائے کہ کس ہستی سے ہمارا معاملہ پڑا ہے تو پھر وہ جنت، وہ جہنم، وہ ساری چیزیں پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں، پھر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، جو میں نے کہا تھا نا تفکر کو میں سب سے آخر میں کیوں لایا ہوں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہاں سے اصل میں باقی سب کچھ جنم لے رہا ہوتا ہے. تو جس کا جتنا زیادہ تفکر ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک عالم کی 2 گھڑی کی عبادت جو ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی عبادت سے کیوں زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے گہرا ڈیپ قسم کا تفکر ہوتا ہے. وہ جب خدا کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا غیر معمولی بات ہوتی ہے. تو آپ جس معرفت سے گفتگو کرتے ہیں خدا کے متعلق، جس معرفت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جس معرفت کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہیں، وہ پھر اس کو اٹھاتا ہے اور وہ بڑھاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو خدا کے ساتھ جو جتنا ریلیٹ ہوگا وہ اتنا ہی غیر معمولی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ آج جو شخص ہے وہ پورے نہیں ہونے اور دوسری سے نسبت کم ہونے کی نسبت، تو امام حسین بھی اطلاع آئی آزمائش آئی، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ دیکھیے، کچھ صالحین کو اللہ تعالیٰ امتحانوں کے لیے چن لیتے ہیں. قرآن نے ماڈل قائم کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. اب سب سے زیادہ تو مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہیں نا، قرآن مجید نے ان کا ماڈل رکھا ہے. اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں، میں نے اس پہ بارہا لکھا ہے، آرٹیکل لکھے ہیں. 13 برس تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اول تو یہ کہ بہت بڑے سردار تھے، بہت مال و دولت، بہت کثرت سے اولاد. پہلے جناب ان کی اولاد مری، پہلے مال و دولت گیا، سارے جانور قحط میں گئے، پھر اولاد ایک ایک کر کے گئی، ساری اولاد اپنے آنکھوں کے سامنے. پھر بیمار ہو گئے، بیماری بھی ایسی کہ جسم پہ پھوڑے نکل جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سوائے وفادار بیوی کے سوا کوئی پاس ہی نہیں رہا. 13 سال تک اس حال میں رہے اور اس میں ایک ہی جملہ کہتے رہے، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو. تو اس درجے میں امتحان کے باوجود بھی آدمی وہیں کھڑا ہوا ہے. تو ہر شخص کا مطلب نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا آدھا نیک، اپنے جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا تھا. ظاہر صالحین کے ساتھ جب امتحان ہوتے ہیں تو وہ پھر امتحان ہوتے ہیں، وہ ان کا اجر زیادہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم تو گناہگار ہیں، اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کر رہے تھے. جزاک اللہ سر. اچھا، وقت کی قلت کے باعث اگر ہم کچھ لوگوں کے سوالات کو پک اپ نہیں کر سکے ہیں یا اور بھی آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو آپ ای میل کے ذریعے سے ہمیں فارورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کا ڈیفینیٹلی جواب دیا جائے گا. اور اب تک آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے فرینڈز آف انذار کا فارم فل اپ نہیں کیا ہے تو وہ انفارمیشن ڈیسک پر جا کر وہ فارم فل اپ کر سکتے ہیں. آپ لوگ اگر آن لائن شارٹ کورسز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ انذار ماہنامہ انذار رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، سبسکرائب کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ باہر انفارمیشن ڈیسک پر جا سکتے ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ایک چیز میں اگر آپ ختم کر رہے ہیں، یہ جو کچھ میں نے یہاں پڑھایا ہے اس کو میں یعنی یہ تو لیکچر تو آپ دیکھیے گا شام تک سب بھولے ہوئے ہوں گے، بلکہ 1 گھنٹے میں سب بھول جائیں گے. انسانی یادداشت اس طرح کام نہیں کرتی. اس کے لیے تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سب کو کورسز کی شکل میں پڑھا رکھا ہے، بہت تفصیل سے پڑھایا ہے. یہ خدا سے تعلق کی زندہ اساسات. تو میرے خیال میں ہر شخص کو اس کورس کو، ان کورسز کو کرنا چاہیے. میں تو خود جب بھی کورس ہو رہا ہوتا ہے خود بھی شامل ہو جاتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اس لیے کہ یہ چیزیں بار بار یاد دہانی نہ ہو تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میری درخواست ہے، آپ سب بلا معاوضہ وہ کورسز ہیں، آپ گھر بیٹھے انہیں آسانی سے کر سکتے ہیں، ضرور اس میں شامل ہوں.